ویڈیو کا آغاز اس رب العزت کے نام سے جس نے انسان کے وجود کو اشرف المخلوقات جیسے انمول تحفے سے نوازا۔ السلام علیکم، سوشل سیز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ جن حضرات نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب میڈیا کے ذریعے بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ عدالت کے حالیہ فیصلے کے بعد جو ملک کی صورتحال ہے، اس حوالے سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، تو اس ضمن میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ مزید یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع دراصل ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ ہمارے اندر کس قدر ایمان کی رمق، کس قدر ایمان کی چنگاری ابھی باقی ہے۔ یقیناً کافروں کا ہر دور میں یہ وتیرہ رہا ہے کہ اسلام وہ دبنے کو نہیں آیا ہے، اسلام پھیلنے کو آیا ہے۔ کہنے والے نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہوگے۔ آپ اسلام کو جتنا دبائیں گے اسی قدر اس میں تیزی آتی ہے۔ تو کافر نہ ہم سے جنگ کے میدان میں جیت سکے اور نہ ہی اسلام کی دعوت کو پھیلنے سے اس طرح سے روک سکے، تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ابو جہل اور ابو لہب نے اختیار کیا، اور آج ان کے برسا اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ طرح طرح سے جب بات نہیں بنتی تو پھر کئی طریقوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید اور دیگر جو ہمارے مقدس شاعر ہیں ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج یہ چیزیں ان کو اتنا موقع کیوں ملا، ہماری اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کی سستیوں کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے، اسلام سے نابلد ہونے کی وجہ سے۔ تو ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یقیناً محبت ہونی چاہیے اور آپ کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس کو محض جذبات کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے، محض جذباتی نعرے لگا کر اس کو ختم نہ کیا جائے، بلکہ اس کا مستقل حل یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ یعنی اگر ہم سب یہ عہد کر لیں کہ کافر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم نے جو چیزیں ہمارے حضور کو پسند تھی ہم نے ان پر بڑی سختی کے ساتھ پابندی کر دی۔ ہم سب اگر یہ عزم کر لیں کہ ہم میں سے جتنے افراد ہیں وہ سب جو ہے وہ داڑھی رکھ لیں گے، ہم سب جو ہے وہ اب مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا کریں گے، تو کیا خیال ہے کہ کافروں کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث نہیں ہوگی کہ ہم تو ان کے دین پر حملے کرتے ہیں اور یہ چیز ان کو اسلام کے ساتھ تعلق میں مزید آگے لے کر جا رہی ہے۔ اور پھر دوسرا کام وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کریں، غیر مسلموں تک بھی اور ہمارے اپنے اندر بھی جتنی اس حوالے سے کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے غلط نظریات پائے جاتے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، دعوت کا کام کریں۔ اور پھر اسی طرح وقتی جو معاملہ ہے اس حوالے سے یقیناً ہر مسلمان کا دل زخمی بھی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے اور اسی طرح
دیگر مقامات کے اوپر احتجاج ضرور ریکارڈ کروانا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کا ملک ہے، اس ملک کے امن کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کوئی ایسا کام کہ جو لوگوں کے لیے جانی اور مالی نقصان کا باعث ہو، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، وگرنہ کیا ہوگا کہ ہماری صفوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو سکے گا۔ آج سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم متحد ہو کر ایک پر اثر اور مؤثر آواز کو اقتدار مقتدر حضرات تک پہنچائیں، اور آج جو اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے اس پر بھی عمل درآمد کیا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو احتجاج ہے اس میں توڑ پھوڑ اور اس طرح کی چیزیں، اس سے اس عمل کو نقصان ہوتا ہے۔ کافر یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، اور کسی بنا پر وہ مختلف حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے مختلف آلہ کار کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر اس مسئلے کا جو حل قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے، قرآن مجید کی جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ ہی فرما دیا وجہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے تقاضے پورے ہوں اور کافر جو ہیں وہ کافر کردار تک پہنچے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد اس کو کھڑا کریں، اور اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ اس جہاد کو مضبوط کریں۔ یہ قرآن مجید نے نسخہ دیا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ لوگوں، مسلمانوں، ان کافروں کے خلاف تم قوت کو تیار کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب تم جہادی قوت کو تیار رکھو گے تو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تو اس کے ساتھ اللہ کے دشمن خوف کھائیں گے۔ تو یہ اس کا قرآن مجید نے ہمیں ایک جو ہے وہ علاج بتایا ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان کے ساتھ قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو نیست و نابود کرے گا، جس طرح وہ معاذ اور محبت نے غزوہ بدر کے اندر اس امت کے فرعون ابو جہل کو باسر جہنم کیا تھا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان بڑے بڑے فرعونوں کو اور پھر یہ جو مسلمانوں کے معاشرے میں اپنے اعلیٰ کاروں کو تیار کرتے ہیں، ان کا کلا کما کیا جائے، محترم بھائیو یہ حل قرآن مجید کا پیش کرتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کی بھی اصلاح فرمائے، اور اسی طرح ہماری عوام کی بھی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور اپنی فیملی ممبر سے بھی شیئر کیجیے۔ یقین کیجیے اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کے شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔